ہے جو اس کی پارٹی نے میرے بھائی کی پارٹی نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد مجھے ہمیں کرنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ میں نے اس دن ایک وہ پنجابی کا گانے کو ذرا امینڈ کیا تھا کہ رولتے گئے ہیں پر چس بھی نہیں آئی، یعنی چس بھی نہیں آئی۔ ایک میں لمبی بات نہیں کروں گا، مجھے عزیز داری کا جو ہے لحاظ ہے۔ جہاں تک مساق معیشت کا تعلق ہے، جناب اسپیکر آپ کا پیغام ملا تھا اس دن، میں نے کسی سے بات نہیں کی لیکن ہاؤس میں اب یہ بات ہوئی، آپ کا پیغام ملا تھا۔ اصولی طور پہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری معیشت جو ہے کئی سالوں سے اس میں جو اتار چڑھاؤ جو ہے آتا ہے، اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز، یہ گورنمنٹ میں اور اپوزیشن میں نہیں ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہونا چاہیے۔ بنگلہ دیش میں مساق معیشت جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہوا ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے وہ اس کو آبزرو کرے، اس کو فالو کرے۔ آپ نے جس جو حکم فرمایا، آپ کا پیغام لے کے، یہ میرا برخوردار ہے یہاں پہ علی محمد، وہ میرے پاس آیا، میں نے کہا مجھے مشورہ کر رہے دیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ہم بجٹ پہ بحث کر رہے ہیں اور ہماری بجٹ کے اوپر ایک رائے ہے، ہم اس بجٹ کو اپوز کر رہے ہیں، اس کا جو ہے جو بھی یہ بخیے ادھیڑے جا سکتے ہیں ہم سے، ہم ادھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر حکومت جسٹ 1 منٹ، میں بالکل دے رہا ہوں، جب آپ کی پیپل پارٹی کا ٹائم آ جائے گا اس کو میں دے دوں گا نا، میں نے نہیں وہ میں دے رہا ہوں نا جی، آپ پلیز جی پلیز خواجہ صاحب۔ سر اگر اس بجٹ پہ جو ہماری رائے میں، اپوزیشن کی رائے میں عوام دشمن ہے اور بزنس فرینڈلی نہیں ہے، اگر شروعات اس سے شروع کی جائے یا اس کی بنیاد جو ہے ابھی رکھی جائے کہ یہ جو ہے کہ اس کا نو کراس ٹاک پلیز سر، کوئی بات نہیں ہے، چلنے دیں، یہ سارے اپنے اپنے وجود کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے سر، تو یہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سر، چلنے دیں بچے نے، if they can be happy on my expense I have no problem with it۔ سر یہ پہلے تو بجٹ کے اوپر جو ہے ہم اس پہ کنسنسس کریٹ کر لیں، شروعات جو ہے اس کی بنیاد جو ہے یہیں رکھنی چاہیے کہ بجٹ ابھی پاس نہیں ہوا، جو ہمارے پروپوزلز ہیں، جو گورنمنٹ کے پروپوزلز ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کنفلوئنس جو ہے یا کنورجنس جو ہے وہ کریٹ کی جائے۔ اس کے بعد ایک وائڈر بات جو ہے جو لیڈر آف اپوزیشن نے بھی کی، آپ نے بھی کی، آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں اس بات کو کہ ایک مساق معیشت جو ہے وہ تمام پارٹیز میں ہونا چاہیے، 100% ہونا چاہیے، ہم اس کے بالکل مخالف نہیں ہیں۔ اگر ہماری پارٹی سے یہ آواز آئی ہے کہ یہ مذاق معیشت ہے تو موجودہ حالات کے تناظر میں جو بات ہوئی ہے کہ جب تمام تر سٹرکچرل ریفارمز جو ہے وہ کر لیے گئے ہیں، ایک نیا جو ہے وہ ڈسپلن جو ہے فائنینشیل ڈسپلن انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے جس سے ہمیں اختلاف ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ بجٹ سے پہلے یہ میثاق جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے ہم کوئی کنسنسس کر لیتے؟ صرف اتنی بات ہے۔ اچھا خواجہ صاحب، ہم میں اصولی طور پہ آج بھی اس میثاق کی حمایت کرتے ہیں، ہمارے قائد نواز شریف نے آج سے 10 سال پہلے یہ کہا تھا، لیکن ان حالات کے تناظر میں جب بجٹ پہ بحث ہو رہا ہے اور اتنی ڈائیورجنس ہے ہمارے اوپینینز میں بجٹ کے اوپر گورنمنٹ کی اور ہماری کہ کوئی میٹنگ پوائنٹ ہے ہی نہیں ہے، لیٹس فرسٹ کریٹ اے میٹنگ پوائنٹ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ ٹریجری اینڈ دا اپوزیشن آن دا بجٹ۔ یہ ایک ابتدا ہوگی، اچھی ابتدا ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے منزل اس کی جو ہے مساق معیشت کر لیتے ہیں۔ اگر یہ ان کے بارے میں ہے تو ان کو، اگر میرے جو بات کی ہے میرے عزیز فواد چودھری صاحب نے، تو تھینک یو۔ میرے خیال میں وہ تو گورنمنٹ رسپانڈ کرے گی۔ خواجہ صاحب میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں جی،
میں صرف ایک آپ کو دیتا ہوں اس کے بعد میں صرف ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جس طرح میاں صاحب نے ایک بات کی, میں نے اس کے مطابق پرائم منسٹر صاحب سے بات کی اور پھر جو ہماری سینئر منسٹر اس کے ساتھ بات کی, تو اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. ہماری خواہش ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ قومی ایشوز ہوتی ہے, وہ پالیٹکس سے بالاتر ہوتی ہے, تو ہمیں اس وقت جو سچویشن ہے ہمیں ایز اے قومی ایشوز کو لینا چاہیے اور قومی ایشو کے طور پر اس کو لینا چاہیے. خواجہ سعد رفیق صاحب پلیز. خواجہ سعد رفیق صاحب. چوہے صاحب سونا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر, میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکا. مجھے معلوم ہے کتنا سین اور ان سین پریشر آپ پر رہتا ہے ہمارے پروڈکشن آرڈرز جاری نہ کرنے کے لیے. آپ ہمت سے کام لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور تمام ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کوارٹرز کو آپ مطمئن کرتے ہیں اور تب جا کے ہمارے پروڈکشن آرڈرز ہوتے ہیں. بہرحال ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آدھا سیشن گزر گیا لیکن جو باقی سیشن ہے اس میں بھی پروسیڈنگ میں حصہ لینے کا موقع ملا. میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اسپیکر, مجھے معلوم ہے آج تنگی وقت دامنگیر ہے. یہاں مساق معیشت کی بات بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے. میں نے آگے جا کے بات کرنی تھی. یہ درست ہے کہ مساق معیشت کی پیشکش کی گئی ہے. ابھی میرے بڑے بھائی خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی ہے. لیکن جناب اسپیکر, گریبان پکڑ کے اور کن پٹی پہ پستول رکھ کے مساق نہیں کروائے جاتے. مساق ضرور کیجئے, مساق جمہوریت سے شروع کیجئے. مساق معیشت تو آپ کو یاد رہ گیا, مساق جمہوریت یاد کیوں نہیں رہا؟ تو مساق جمہوریت کو پہلے ایکسٹینڈ ہونا چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں کو پیش کیا جانا چاہیے, پیش کیا جا چکا ہے انڈیڈ. پھر مساق معیشت پر بھی بات ہونی چاہیے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ غیر جمہوری رویے بھی اپنائیں, آپ آمرانہ اقدامات بھی کریں, انتقامی کارروائیوں میں بھی ملوث ہوں اور ڈھٹائی کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ یہ سارا کچھ ہم کروا رہے ہیں, حالانکہ جو کچھ آپ کے پلے ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے, جو ہمارے پلے تھا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. ہمارے اس ملک میں جمہوری حکومتوں کے پلے جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے. 5 سال ہم حکومت کر کے آئے ہیں. کون سا این آر او, کیسا این آر او, این آر او دینا منتخب وزراء اعظم کا کام ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں سلیکٹڈ کا لفظ بھی استعمال نہ کرو, یا تو سلیکٹڈ مان لیں تو پھر ہم مانتے ہیں آپ این آر او دے سکتے ہیں. منتخب وزیر اعظم بھائی جان یہاں این آر او دینے کی پوزیشن نہیں رکھتا. تو میثاق کے لیے کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا, مگر جناب اسپیکر میثاق کرنے کے لیے, معاہدے کرنے کے لیے, ملک چلانے کے لیے سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیں, آپ دباؤ ڈال کے لوگوں کی ضمانتیں منسوخ کروائیں. آپ پہلے دھمکی دیں کہ ضمانتیں نہیں ہوں گی, اس کے بعد ان پر عمل درآمد ہو. یہ جو ہو رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس آفت سے محفوظ رکھے. بچ نہیں سکتے, کیونکہ یہ نہیں بچے, ہم نہیں بچے, وہ ایم کیو ایم والے بھی نہیں بچے, آپ کیسے بچیں گے؟ ٹائم نہیں, انشاءاللہ نہیں کہنا, ٹائم زیادہ نہیں ہے. ایک آدھ رات جیل خانے میں ایسی آئی جب میرے بھائی کو ہارٹ کا پرابلم ہوا کہ میرا دل کیا کہ میں بد دعا دوں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, میں ڈر گیا بد دعا دینے سے. میں نے بد دعا دی نہیں ہے. کیا چوری کی ہے ہم نے؟ کون سا ڈاکہ مارا ہے؟ شہزاد بیٹھ جاؤ بیٹا, وہاں چلو. کون سا ڈاکہ مارا ہے ہم نے؟ کیا چوری کی ہے جی؟ یہاں پہ پھاڑ پھاڑ کے گلا ایک صاحب کہتے تھے کہ جنرل الیکٹرک کے جو لوکوموٹیو ہیں وہ مہنگے آئے ہیں. میرا ایک بھائی بھی فالو کرتا تھا بغیر سمجھے. کدھر گیا جی وہ؟ میں نیب کی کسٹڈی میں ہوں نا 7 مہینے سے. کیوں نہیں مجھ پر وہ الزام آئی جو ہے وہ اس کی وہ مجھے چارج شیٹ کیا گیا؟ یار ہر بندہ چور تو نہیں ہوتا. ہمیں پتہ رگڑا کس بات کا لگ رہا ہے. رگڑا تقریروں کا ہے. مجھے پتہ ہے میں تقریریں کرتا رہا ہوں, رگڑا لگنا چاہیے تھا. جماندرو ہم یہی کام کرتے ہیں, مجھے اعتراض بھی کوئی نہیں ہے. آپ اپنے گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں, باقیوں کے گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں, تو لیے جائیں. یہ حساب آپ نہیں دینا ہے, اور تو کسی نے دینا نہیں ہے کل. تو جناب اسپیکر, یہ بجٹ, اس پہ میں کچھ دیر بات کروں گا. میں اپنے ٹائم میں کوشش کروں گا ختم کروں. اس بجٹ نے تنخواہ دار طبقے کی چیخیں نکلوا دی. اس بجٹ نے تنخواہ دار طبقے کو کہیں کا نہیں چھوڑا. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی تباہی کے تابوت میں یہ بجٹ بدقسمتی سے آخری کیل ثابت ہوگا. اور یہ جو آپ چھاپوں کا اختیار دے رہے ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے افسروں کو, یہ ایک کرپشن کا سیلاب نیا نہیں آئے گا. کیا کرپشن صرف سیاست دانوں تک محدود ہے؟ سول سرونٹس میں کوئی کرپشن نہیں ہے.
पुलिस, FBI, कस्टम्स, इनकम टैक्स सब दूध के धुले हैं, कोई किसी से दिहाड़ी नहीं लगाता। ये जो आप लोगों के घरों में घुसने का इख्तियार दे रहे हैं, इसके असरात आपको पता क्या है? पूरी कौम भुगतेगी, लोगों के घरों में घुस के छापे मारेंगे ये लोग तो और इसी तरह 12 लाख सालाना टैक्स की छूट को 4 लाख पर लाना जालिमाना इक़्साम है। टैक्स स्लैब को आप 35% तक ले गए हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ ही नहीं सकती इससे। जो हुकूमत 4,000 अरब का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट पूरा नहीं कर सकी, 5,500 अरब का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट पूरा कैसे करेंगे? और जब पैसे नहीं होंगे तो सूबों को कहां से देंगे? ये जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये कैसे मुकम्मल करेंगे आप? आपने पाकिस्तान की तारीख का खसारे का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। तालीम का बजट आपका मैनिफेस्टो था, तालीम और सेहत का बजट बढ़ाएंगे। आपने तालीम के बजट में 20 अरब की कमी की है। आपने सेहत के बजट पर कट लगाया है। आप कहते हैं PMLN ने 10,500 अरब के कर्जे लिए 5 साल में। आपने 10 माह में 5,000 अरब के, उससे ज्यादा कर्जे 10 माह में ले लिए हैं। हमसे आप हिसाब मांगते हैं तो वो हिसाब तो नजर आता है, 11,000 मेगावाट बिजली, मोटरवेज, LNG टर्मिनल, गवादर पोर्ट, नीलम झेलम, लवारी टनल, कच्ची कैनाल, ट्रांसमिशन लाइंस, थारकोल का मंसूबा, मेट्रोज, ऑरेंज लाइन। आपने ये जो कर्ज ले लिया है 10 माह में 5,000 अरब का, इस पे BRT के खड्डे मारे हैं आपने। कोई प्रोजेक्ट बनाया तो आप हमें बताएं। आपने घरों का वादा किया, आपने लोगों के घर गिरा दिए। आपने रोजगार का वादा किया, आपने लोगों को बेरोजगार किया। रुपया गिर रहा है, डॉलर चढ़ रहा है और आप कह रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। हो सकता है ठीक ही होगा जनाब। बिजली, गैस, सब्जियां, फल, अशनाए खुदनी, हर चीज महंगी। GDP हम जो चोर कहे जाते हैं आपकी नजर में, हमारे दौर में 5.8% था और फरिश्तों के दौर में 3% पे आ गया। अब आप रेलवे पे आ जाएं। मुझे आप ये बताएं, 40 अरब था PSTP जनाब स्पीकर जब लास्ट टाइम हमने छोड़ा। 18 अरब पे ये महकमा मुझे मिला था, 50 अरब पे मैं इसको छोड़ के आया था अर्निंग के ऊपर। आप 40 बिलियन से 16 अरब रुपए दे रहे हैं। अब आप 16 अरब में तो रेलवे की PSTP का 1/3 भी मुकम्मल नहीं होगा। वजीर साहब जितना मर्जी एफर्ट करें, उसके बावजूद मुकम्मल नहीं होगा। हालात ये हैं, मैं 20 दिन का ऑयल स्टॉक छोड़ के आया था, आप 3 दिन पे ले आए। पंक्चुअलिटी फॉल कर गई है, लोग आपकी जान को रो रहे हैं। रोज हादसात, मेरे दौर में भी हादसात होते थे। एक वजीर हादसे का बराह रास्त जिम्मेदार नहीं होता। आप तो मेरा इस्तीफा मांगा करते थे, इमरान खान साहब ने भी मांगा था, मैंने कभी शेख रशीद साहब का इस्तीफा नहीं मांगा, इसलिए कि मुझे मालूम है कि शेख रशीद साहब तो हादसे नहीं करवा रहे। जाहिर है ह्यूमन एरर होगा या कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, मगर आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है। अलवी साहब को और इमरान साहब को खुश करने के लिए आपने ट्रेन चलाई, आपने 10 नई ट्रेन चलाई, 7 उसमें से खसारे में है। जब स्टैंडिंग कमेटी में आपसे फिगर मांगते हैं तो आप हमें गलत फिगर देते हैं। मैंने फिगर पकड़ लिया और कहा 20 करोड़ का खसारा हो चुका है। कोई एडिशनल रेक बाकी नहीं बचा। चलती ट्रेनों की बोगियां उतारी हैं और जो नए इंजन हम छोड़ आए थे वो जोड़ के नई ट्रेनें चला दी, उनकी जरूरत ही नहीं थी। और पैसेंजर और वो जो फ्रेट मिक्स है हम ठीक करके आए थे, आपने दोबारा खराब कर दिया है, तबाही मचा दी है। ML1 पर आप बताएं, जनाब वजीर आजम गए थे, पूरे पाकिस्तान को का मुआहदा करके आए हैं, आपने कोई मुआहदा नहीं किया। आपने मुआहदा किया है मैं सियासत छोड़ दूंगा, रिजाइन देके जाऊंगा यहां से, आपने नहीं किया। आप एक MOU करके आए हैं, मैंने वो MOU पढ़ा है, मीनिंगलेस MOU है यार, झूठ बोलने की क्या जरूरत है। तो आज रेलवे का कबाड़ा कर दिया गया है। आप 10,000 या 12,000 जॉब्स दे रहे हैं, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। आपको पता जनाब स्पीकर, पेंशनर्स को और रेलवे के मुलाजमीन को अदायगियां नहीं की जा रही ताकि 30 जून को जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो डेफिसिट कम दिखाया जा सके। वो रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। आगे बढ़ते हैं, अब मैं थोड़ी सियासी बात करूंगा और बात को खत्म करूंगा। जनाब स्पीकर, मुझे यह कहने की इजाजत दें, नैब का ब्लैक लॉ पाकिस्तान की इकॉनमी को खोखला कर रहा है। वहां सिर्फ सियासतदान नहीं है, हम तो 2, 2.5, 3 है, सैकड़ों लोग पड़े हुए हैं और वो हमारी जानों को भी रो रहे हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने नैब लॉ में तब्दीली नहीं की, नालायकी की, करनी चाहिए थी। वो नालायकी आप बदरजा खत्म कर रहे हैं और ये नालायकी आपके भी गले पड़ेगी, पर हम आप तो भुगत लेंगे। एक लेमैन क्यों भुगते? जिस पे शक आता है बगैर सबूत के पकड़ के जेल में डाल देते हैं। लोगों के बच्चे हैं,
لوگ فیملیز والے ہیں, منہ کالے کر دیے جاتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آج خوف کا عالم یہ ہے, آپ اپنی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں, ہمیں رگڑا لگانے کے شوق میں سول سرونٹس ڈر گئے ہیں, کوئی فائل سائل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی کسی پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. نیٹ لاس پاکستان کا ہو رہا ہے. کل جب آپ اپنی کارکردگی لے کے جائیں گے لوگوں میں, کارکردگی کیسے دکھائیں گے کہ جب افسران سائن ہی نہیں کریں گے اور پروجیکٹ آگے نہیں بڑھیں گے. جناب وزیر اعظم آفس میں ایک احتساب سیل قائم ہے, ویسا ہی سیل جو مسلم لیگ نون نے بھی اپنے دور میں قائم کر کے غلط کام کیا تھا. دیٹ واز رانگ اسٹیپ. میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں اور اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. ایک جیسے کام کر رہے ہو یار, خراب کر رہے ہو ایک دوسرے کو, تذلیل کرتے ہو ایک دوسرے کی, ایمبیرس کرتے ہو ایک دوسرے کو. کتنے دن یہ جماعتیں اقتدار میں رہیں, ادھر سے ادھر آ گئی, ہم بھی ادھر سے ادھر آ گئے. آپ نے نہیں آنا, اتنا اونچا بولنا, چور 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 کہنا, کتنے دن یہ سودا بکے گا, کتنے دن اس راگ کا آپ الاپ کریں گے. آپ کا کام کارکردگی بھی ختم ہوگا. آپ کرتے احتساب. اگر آپ ایک امپارشل گورنمنٹ ہوتے, جس حکومت کا سربراہ کہے میں نہیں چھوڑوں گا اور وہ بازو ٹانگ لے, جس کے وزراء کہے ہم گرفتاریاں کرواتے ہیں, وہ کریڈیبلٹی لوز کر دیتی ہے, وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتی. آپ چیئرمین نیب لگ جائیں جا کے, آپ عدالت بھی بننا چاہتے ہیں, آپ مدعی بھی بننا چاہتے ہیں, آپ منصف بھی بننا چاہتے ہیں. دوستو یہ نہیں ہو سکتا, یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے. جناب اسپیکر, آج نیب کو گسٹاپو بنا دیا گیا ہے, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا شور مچا کے مخالفت اور مزاحمت ختم ہوگی, یہ اس کی غلط فہمی. 22 کروڑ کا ملک جس میں بار بار الیکشن ہوا ہے, جس کی 71 سالہ جدوجہد کی, جمہوری جدوجہد کی تاریخ ہے, ڈنڈے سے, دھمکیوں سے, گرفتاریوں سے, جبر سے, انتقام سے نہیں چلایا جا سکتا. یہ ریورس گیئر لگ گیا ملک کو. ملک تو سب کا ہے, ہم سب لوزر ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی لوزر ہوں گے. اس لیے اس سے بچیں. کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان آگے بڑھ جائے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتان تراشی اور بدسلوکی یہ دفن کر دے گی؟ پیپلز پارٹی کو ہم زور لگا کے دفن نہیں کر سکے. یہ بیٹھے ہمارے دوست, پیپلز پارٹی نظر نہیں آتی تھی ضیاء الحق کے دور میں, اور جب بی بی آئیں اور کوئی نظر نہیں آتا تھا, صرف پیپلز پارٹی نظر آتی تھی. 10 سال کا رگڑا لگایا تھا ضیاء الحق نے. اور بھائی جان, ایوبی ماشاء اللہ کا سبق, ضیاء ماشاء اللہ کا سبق, مشرف دور میں ہم 19 آدمی تھے یہاں پہ. پھر اس ملک میں ہماری حکومت بھی آئی, 81 MNA بھی بنے ہمارے. تو یہ پولیٹیکل ریالٹیز کو گلا گھونٹ کے دبایا نہیں جا سکتا. ہم پڑھے ہیں جیلوں میں, ہمیں پتہ ہم نے ابھی نہیں آنا, ہمیں جلدی بھی نہیں. ہم جیلوں میں پڑھے, ہمارے اور ساتھی بھی آ رہے ہیں. پر اگلا سال اللہ نہ کرے آپ کا سال ہے, شاید آپ کو اس کی آواز نہیں آ رہی. میں نہیں چاہتا, میں انشاءاللہ نہیں کہوں گا, ہم یہ نہیں چاہتے. آپ اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں. جو کمزور ہوتے ہیں وہ مارشل لاؤں کے ساتھ نہیں لڑتے. کمزور لیٹ جاتے ہیں, وہ اپنے ضمیر بدلتے ہیں. ضمیر بدلنے والے بھی اس ایوان میں موجود ہیں, اور ضمیر نہ بدلنے والے بھی اس ایوان میں موجود ہیں. شکریہ. آخر میں جناب اسپیکر, ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے دکھ ہوتا ہے جب ہم اپنی اپنی جماعتوں اور قیادتوں کے دفاع میں جھوٹ بولنے کی حد تک چلے جاتے ہیں. ہم نے اپنے قائدین کو پتہ نہیں اللہ کا خدا نہ خواستہ اوتار بنا لیا. انسان ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. اپنی اپنی جماعتوں کے دفاع میں ایک دوسرے کو ہم لان تان کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ابیوز کرتے ہیں. جناب اسپیکر, اگر ریاست میں یہ حالات رہے تو میں آپ کو بڑے ادب سے عرض کروں گا, یہ جمہوری نظام خطرے میں. جو یہ سمجھتا ہے کہ خطرے میں نہیں ہے, وہ اپنی غلط فہمی نکالے. زیادہ وقت نہیں ہے, اس طرح 5 سال نہیں نکلیں گے. یہاں 5 سال آرام سے نہیں نکلتے, نہیں نکلے کسی کے. اس انداز میں تو 2 بھی نہیں نکلیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس ملک میں جمہوری نظام کو نقصان ہوا, ذمہ داری بھائی آپ پر ہوگی. جو مخالفین کو یہاں سے پکڑ کے دھمکیاں دیتے تھے, نہیں چھوڑوں گا, گرا دوں گا, یعنی ہم کتنے کمزور ہیں. ہم جیلوں میں پڑے مر تو نہیں گئے, ہمارا اچار نہیں پڑنا جیلوں میں بھائی, ہم نے سڑنا نہیں ہے وہاں پہ. ہم پہلی بار نہیں گئے ہیں, 12 14 بار یہ بھگتائی ہے. کبھی ہم غدار تھے, کبھی ہم باغی تھے, کبھی ہم شرپسند تھے, اب ہم چور ہیں. آئندہ شاید کوئی اور رقم ملے گا. تو میں آپ سے ایٹ دی اینڈ درد دل کے ساتھ یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں, اللہ نہ کرے
کہ اس ایوان کا کوئی رکن ڈیوائیڈ کے اس پار یا اس پار اس سلوک کا شکار ہو جو سلوک ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، جو بدسلوکی ریاست پاکستان میں ہمارے ساتھ بار بار کی گئی ہے اور ہم نے بھگتی ہے۔ میں بد دعا نہیں دیتا، میں نہیں چاہتا، 40 سال کا میرا اپنا سیاسی سفر ہے، 75 سال کی میری سیاسی خاندان کی سٹرگل ہے پری پارٹیشن، میں نہیں چاہتا جو پی 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 اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ کے واسطے اس کو کمزوری نہ سمجھے، اس پہ تھاٹ پروسیس سے گزریں اور ایک ایسا راستہ بنائیں کہ ہم مل کے آگے بڑھیں اور یہ بدسلوکی کا، انتقام کا اور رگڑے لگانے کا نظام ختم ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔